دوستان زی وقار، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ انسانی کمالات اور انسانی اوصاف کے اعتبار سے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جب جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جواب یہی ملتا ہے اور نتیجہ یہی آتا ہے کہ انسانی اوصاف و کمالات حضور کی ذات میں جس اعتبار پہ ہیں وہ تو ہیں ہی صحیح، ہمیں نظریہ اور عقیدہ یہ دیا گیا کہ پوری امت کے اندر جتنے بھی اعلیٰ اوصاف و کمالات ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم کی خیرات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ دستاویز عطا فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگ صاحب اخلاق ہوا کرتے ہیں، صاحب اوصاف ہوا کرتے ہیں، اور اے جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اخلاق گویا ایک سواری ہے اور اس کے شاہ سوار آپ کی ذات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اس کائنات کے اندر جملہ اوصاف اور جملہ کمالات کی انتہا حضور کی ذات میں ہوتی ہے تو پھر حضور سے بڑا کون ہے؟ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اور اتنے اعلیٰ اور برتر مقام پر جلوہ فرما ہونے کے باوجود آپ کے رویے میں کتنی رعنائی ہے اور آپ کی حسن و سلوک میں کتنی چاندنی ہے، اور بندہ پروری، غریب نوازی اور لجپالی کے اعتبار سے رحمت عالم کس منصب پر تشریف فرما ہے۔ یہ باتیں اگر سمجھ آ جائیں تو اس خوبصورت آئینے میں ہمیں اپنی روح کو مصفا اور مشفع کرنے میں آسانی نصیب ہوگی۔ ہم اپنے رویوں، اپنے سلوک، اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں بہت سی بہتری لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں تشریف فرما ہیں۔ مختلف حضور کے غلام اپنے اپنے انداز میں جاں بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خدمت گستری کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ سجا کے سب کچھ قربان اور نثار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت اور باقاعدہ دفاعی پوزیشن میں آ کر دشمنوں پر تیر برسا رہے ہیں، اور جذباتی کیفیت اور اس کے ساتھ بصیرت اور اس کے ساتھ طاقت و توانائی کا اتنا البیلا انداز ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرحلے پر ارشاد فرماتے ہیں اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ۔ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، طبیعت میں عجب ایک بہار آتی ہے تو بے سختہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ، سعد جو بھی تیر لگائے، جسے بھی تیر کا شکار کرنے کا ارادہ کرے، اس کا تیر ہمیشہ اپنے نشانے پہ لگے۔ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور جب بھی میرا سعد تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کا ہاتھ خالی واپس نہ پلٹے۔ وہ حضور کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، حضور کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضور یہ نہیں سوچتے انہوں نے اور کیا کرنا ہے،
ان کی یہی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان فوجی اور بحیثیت رب ذوالجلال کے دین کے سپاہی، انہوں نے یہی کرنا ہے؟ نہیں، یہ حیثیت اپنی جگہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن رحمت للعالمین کی کرم نوازی اپنی جگہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قربانی کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دین اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو دشمن کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کی، اپنے گھر بار کی، اپنی ذات کی اور اپنی جان کی جب پرواہ نہیں کر رہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ اس کا ہر تیر نشانے پہ لگے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی اعتبار سے بھی سعد ابن ابی وقاص کو اوج ثریا پہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ جو بھی دعا کرے زندگی میں جب بھی تجھ سے کچھ مانگے تو اس کا اٹھا ہوا ہاتھ واپس نہ لوٹے۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ایک محرم راز خادم نے عرض کی کہ میں سالہ سال سے آپ کے ساتھ رہتا ہوں، صبح و شام لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، لوگ اپنی مشکلات آپ کی خدمت میں آ کے سناتے ہیں، کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی عزت کا طلبگار ہے، کوئی صحت کا طلبگار ہے، کوئی روحانی معاملات کے حوالے سے ملتجی ہوتا ہے، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سب کے لیے آپ کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کر رہے؟ نابینا ہو گئے، اپنے لیے دعا کرے۔ رحمت عالم نے ضمانت دے رکھی ہے کہ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں اپنے محبوب کی رضا پہ راضی رہنا چاہتا ہوں۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی وہ محبت اور ان کا جذبہ اور ان کا دفاع اسلام اور دفاع مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین منظر حضور کو راضی کرتا ہے اور خوش کرتا ہے۔ حضور دعا دیتے ہیں، جب حضور دعا دیتے ہیں ان کی طبیعت میں اور جذبہ بڑھتا ہے، اور یہی انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ جس کو تھپکی دی جائے، جس کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس کے لیے کچھ اچھے بول دیے جائیں، وہ اپنے مشن میں اور محو ہو جاتا ہے اور اپنے مشن کے لیے اور سرگرم ہو جاتا ہے اور اپنے مشن کے لیے اور اپنی ساری توانائیاں پیش کرنے کے لیے آمادہ پیکار ہو جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ مجھے، ان تمام علماء کو اور آپ سب بڑوں کو یہ میسج دے رہا ہے اور یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر مٹھاس رکھنا چاہتے ہو، اس معاشرے کے اندر عزت و حرمت کی خوشبو بسانا چاہتے ہو اور اس معاشرے کو ایک فعال اور ایکٹیو معاشرہ دیکھنا چاہتے ہو، تو جو ڈیوٹیاں کرنے والے لوگ ہیں، جو ذمہ داریاں نبھانے والے لوگ ہیں، ان کی لیگ پولنگ نہ کرو، ان کی ٹانگیں نہ کھینچو، ان کو ڈس ہارٹ نہ کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو تو آ کے معاشرے میں اور فعالیت آ جائے۔ ابھی یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ان بچوں نے اسی ماحول کے اندر میٹرک ایف ایس سی کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا نور اپنے سینے میں روشن کیا۔ الحمدللہ ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی، اور ویسے بھی اور شریف پہ یہ حضرات تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی میں نے ان سب دوستوں کو یہی میسج کنوے کیا تھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ماحول کے اندر مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں جو بے توقیری اور بے حرمتی کا ماحول بنتا ہے، اس کا جواب جلوس نہیں ہے، اس کا جواب ریلیاں نہیں ہیں،
اس کا جواب ہڑتالیں نہیں ہیں، اس کا جواب یہ کام ہے جو چشتی صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن آشنا کرے، اپنے بچوں کو قرآن کے نور سے ان کے سینے روشن کرے، اور یہ لوگ جو خاموشی کے ساتھ دیہاتوں میں بیٹھ کر بغیر کسی نمود نمائش کے یہ ڈیوٹیاں کیے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں، ان کی دل سے قدر کرے اور ان کے دست و بازو بن کر روز قیامت رحمت عالم کی شفاعت کے حقدار بن جائے۔ تو بات ہو رہی تھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل نوازی کی، اور حضور کی بندہ پروری کی، اور حضور کی کرم گستری کی۔ حضرت سعد کو کہا کہ دعا دی کہ اس کی دعا بھی قبول ہو، اس کا کوئی بھی تیر نشانے سے خطا نہ ہو۔ ان کا جذبے میں اور جولانی آئی، ان کی ہمت اور بڑی، اور محنت کے ساتھ انہوں نے کفر کا مقابلہ شروع کر دیا۔ تیر پہ تیر برسائے جا رہے ہیں۔ کرم گستری کا ایک البیلا انداز سنو۔ رحمت عالم نے فرمایا ارم یا سعد، ارم اے سعد، تیر پھینکتا جا، پھینکتا جا، پھینکتا جا۔ اگلا جملہ محبتوں کی انتہا ہے، فدا کا ابی و امی، اے سعد تیری ذات پر میرا باپ اور میری ماں نثار ہو جا۔ ہے کوئی اتنا حوصلہ بڑھانے والا؟ ہے کوئی اتنا تھپکی دینے والا؟ ہے کوئی اتنا لجپالی کرنے والا؟ ناراض نہ ہونا، میں یہ کہتا ہوں اور ایسے نہیں کہتا، اپنا تجربہ بھی ہے اور بہت ساری مثالیں بھی میرے پاس موجود ہیں۔ مولوی مزاج انسان اور پیر مزاج انسان، ان دونوں طبقوں کی جتنی خدمت کر لی جائے، جتنی ڈیوٹی دے لی جائے، جتنی قربانیاں پیش کر لی جائیں، یہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا حق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ محسن کا احسان نہیں مانتے، یہ شکر گزاری کے جذبات سے اس طرح مالا مال نہیں جس طرح رحمت عالم کی تلقین تھی اور رحمت عالم کی تربیت تھی۔ کیا حضور نے نہیں یہ فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ؟ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑا اس کائنات کے اندر ڈیوٹیاں لینے والا اور ذمہ داریاں کروانے والا کون ہے؟ جب حضرت سعد کی اس محبت کو دیکھا، اس ادب کو دیکھا، اور اس وارفتگی کو دیکھا، اور اس قوت کی جولانی کو دیکھا، اور اپنے سینے میں رحمت عالم کی محبت کا جو جوش اٹھ رہا تھا، جب اس کو ملاحظہ کیا تو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، کام کرتا جا، تیر برساتا جا، تیری ذات پر محمد پاک کا باپ بھی قربان ہو جائے، ماں بھی قربان ہو جائے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے سینوں میں کھٹک محسوس نہ کرے، اپنے سینوں کو کھلا کرے، اپنے سینوں کو بڑا کرے، جو بھی چھوٹا ہو اس کو بڑا بنائے۔ اور یہی تعلیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں ہزاروں مرتبہ دستیاب ہوئی ہے کہ حضور چھوٹوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ہمیشہ توقیر عطا فرماتے رہے۔ اس رویے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں اس چیز کو لے کے زندگی کو آگے بڑھائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر جب غزوہ ختم ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے، مقام شہادت پا گئے، ان کی اجساد کو، ان کے اجسام کو، ان میتوں کو اکٹھا کرو تاکہ تدفین کا مرحلہ شروع کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو میدان میں سے اٹھا کر صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب مل گئے، جو لوگ شہید ہوئے تھے سب دستیاب ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہماری دانست
اور ہمارے علم کے مطابق سارے دستیاب ہو گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اب ماحول کیسا ہے؟ جنگ کا ماحول ہے، غزوہ میں تشریف فرما ہے، اس وقت نفسی نفسی والی کیفیت ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم گستری، حضور کی بندہ نوازی اور حضور کی لجپالی دیکھیے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ نظر نہیں آ رہا، وہ موجود نہیں ہے، گم شدہ لوگوں میں وہ نظر آتا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ دوبارہ دیکھو، صحابہ کرام نے دوبارہ محنت کی، چونکہ بہت ساری وہاں باڈیز پڑی تھی، شہداء جو مسلمان تھے ان کے اجسام مبارکہ بھی تھے، دوسرے لوگوں کی میتیں بھی وہاں موجود تھی۔ صحابہ کرام نے دوبارہ محنت کی تو حضرت جلیبب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ اصحاب مدینہ میں سے بھی ہیں، اصحاب صفا میں سے بھی ہیں۔ سیدنا جلیبب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک جگہ دیکھا، 7 کافر مرے پڑے ہیں، قتل ہوئے پڑے ہیں، اور ان کے عین سینٹر میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک اور ان کا جسم مبارک پڑا ہے، شہید ہو چکی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جلیبیب نظر آئے ہیں، ان کی میت نظر آئی ہے۔ فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ یہ نہیں کہ بس خبر مل گئی، سن لیا، ٹھیک ہے اس کو سنبھال دو، نہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس وہاں جلوگر ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار دیکھتے ہیں کہ 7 کافر مرے پڑے ہیں اور ان کے درمیان میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک رکھی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اس نے ان 7 لوگوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ان کے ہاتھوں شہید ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کی وارفتگی آتی ہے اور جولانی آتی ہے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ بولا تھا، تکرار کی تھی، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں اس سے۔ یہ وہ ترہ امتیاز ہے جو حسین ابن علی کے لیے تھا، اپنے لخت جگر کے لیے تھا، اپنے نور نظر کے لیے تھا، جنت کے سردار کے لیے تھا، محبوب کائنات کے دل ربا کے لیے تھا، اور وہی لفظ حضرت جلیبیب کے لیے بولا۔ یہ ہوتا ہی ہے مشن سے وابستگی، یہ ہوتی ہے مشن سے پیار، یہ ہوتی ہے مشن سے دلچسپی، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس باوفا غلام نے، اس مرد درویش نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اور اپنی جان پہ کھیل کے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، پھر خود بھی راہی جنت ہو گیا، جنت کا مسافر ہو گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے اور اس قدر راضی ہوئے کہ جذبات میں آ کے فرماتے ہیں ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہ بندہ نوازی کی وہ مثال ہے جو تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ بات ختم نہیں ہوئی، اب ان کو دفنانے کا مرحلہ آیا۔ احادیث میں حضرت جلیبیب کا تذکرہ جہاں موجود ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اکیلے اپنی 2 کلائیوں پہ اٹھا کے حضرت جلیبیب کو قبر کے حوالے کیا، کسی اور کو ساتھ شامل نہیں ہونے دیا تھا۔ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، مجھے وضاحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت دانش مند، صاحب شعور اور عقل مند ہیں۔ ایک طرف کائنات کے تاجدار کا یہ رویہ ہے، انبیاء کے امام کا یہ رویہ ہے، رسول کے سردار کا یہ رویہ ہے، حبیب خدا کا یہ رویہ ہے، عرش اولا کے مہمان کا رویہ ہے، دوسری طرف آج کی مذہبی قیادت کے رویے۔ بس یہی بات سمجھانی ہے۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت، کرم، شفقت، عنایت اور مہربانی کے جس سٹیج پہ جلوہ فرما ہے
اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ لمحہ بھی یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوگا جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرۃ القضاء، عمرہ قضا ہوا تھا، بعد میں اس کو ادا کیا، اس عمرۃ القضاء سے جب واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکتے ہیں، اور رکنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی، ان کی لاڈلی بیٹی کا معاملہ تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے میں اس کو اپنی کفالت میں رکھوں گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اس بچی کو میں اپنی کفالت میں رکھوں گا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو میرے رسول نے متبنہ بنایا ہے، اپنا بیٹا بنایا ہے، اور جماعت صحابہ میں سے واحد ایک صحابی ہے جس کو نام زد کر کے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، حضرت زید کا نام لے کے قرآن میں ذکر ہوا ہے، یہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بیٹی کی خدمت میں کروں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی شہزادی کی کفالت میں کروں گا، اور حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی میں کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، اس سے یہ بات بھی ہمیں سیکھنی ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارے احباب میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد بے وارث نہیں ہونی چاہیے۔ اس رویے کو دیکھنا ہے یا نہیں؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارے ننہال میں ہے، ہمارا کوئی اور رشتہ دار ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کی اولاد دنیا میں موجود ہے، اگر والد ہوتا وہ ذمہ دار تھا اس کی تعلیم کا، اس کے کپڑوں کا، اس کی رہائش کا، اس کی کھانے پینے کا، اس کی دیگر ضروریات کا۔ والد ہے نہیں، ماں اس قابل نہیں کہ وہ نوکری کر سکے، ارننگ کا کوئی ذریعہ بنا سکے، کوئی سورس آف انکم پیدا کر سکے، تو اب اس بے وارث بچے کو کس نے سنبھالنا ہے؟ اس کا دست و بازو کس نے بننا ہے؟ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں کون آئے گا؟ رحمت عالم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو بھی اپنی مبارک زندگی میں 20 مقامات پہ حل فرمایا ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنی کفالت میں رکھا یا نہیں؟ اور وہ رکھنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ جناب ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے بھائیوں نے مل کے مشورہ کیا تھا کہ جناب ابو طالب پر زیادہ اولاد کی وجہ سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہر شخص جناب ابو طالب کی اولاد میں سے ایک بچہ یا بچی اپنی گود میں لے لے تاکہ ابو طالب آسانی کے ساتھ زندگی کو سروائیو کر سکے۔ اور اسی کیفیت میں جناب ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیے۔ یہ حضور کی سنت بھی ہے، حضور کی تربیت بھی ہے، حضور کا مطالبہ بھی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ خرچہ برداشت کرتے ہوئے چاول میلاد شریف کے نہ بن سکے کوئی حرج نہیں ہے، یہ اخراجات برداشت کرنے ہوئے اگر جھنڈیاں اور لائٹیں نہ لگ سکے کوئی نہیں ہے، اگر یہ اخراجات برداشت کرتے ہوئے سرے سے محفل میلاد کا انعقاد نہ بھی ہو سکے، رحمت عالم دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے 1300 سال بعد یا 1250 سال بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم ہر سال محفل میلاد کا انتظام کرتے تھے۔ ایک سال کمی تھی، حالات نے ساتھ نہیں دیا، تھوڑے سے چنے لے کر حضور کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پہ میلاد کے عنوان سے پیش کر دیے۔ اسی رات رحمت عالم نے کرم نوازی فرمائی اور وہ سامنے رکھ کے تناول فرما رہے۔
یہ باتیں صرف سنانے کو ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ صرف باتیں سنانے کو ہیں اور سن سنا کر وصولیاں کرنے کے لیے ہے؟ یہ باتیں سن سنا کر نعرے سننے اور نعرے لگوانے کے لیے ہیں؟ نہ، ہرگز نہیں۔ یہ باتیں اس لیے اس امت کے اندر ظاہر کی جاتی ہیں، ان باتوں کا وقوع اس لیے ہوتا ہے کہ امتی ان حقائق کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو اس نہج پہ چلانے کی کوشش کرے۔ تو آ جائیے اس بابرکت محفل میلاد کے ذریعے یہ پیغام بھی اپنے پلے باندھ کے جائیے کہ میری برادری میں، میرے ماحول میں کوئی بچہ لاوارث نہ رہ جائے۔ بیٹھ، میں کچھ پابندیاں لائی ہیں، نعرہ بھی میں نہیں لواندا تے ویل بھی نہیں لیندا۔ توجہ، بہت زیادہ توجہ حضرات ذی وقار، توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسے مسائل بن چکے ہیں جن کے لیے کچھ تھوڑا سا انقلابی قدم اٹھانا ہوگا، اور میں نے یہ چاہا کہ قربانی اپنی ذات سے ہی شروع کروں۔ اور نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بولنے والے کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ مجھے صرف آپ کی مسکراہٹیں حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ نعرہ اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ بھرپور توجہ چاہوں گا۔ جس وقت رحمت عالم نے حضرت زید بن حارثہ کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا، فرمایا میرے قریب آ۔ جب زید بن حارثہ قریب آئے، فرمایا انت اخونا و مولانا، ہائے انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو فکر مند کیوں ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں رہا ہے؟ تمہیں ہماری اخوت اور ہمارا مولا ہونا کافی نہیں ہے؟ یہ بندہ نوازی، یہ کرم گستری، دوستو ان چیزوں کی ضرورت ہے ہم سمجھیں، اور اس خوبصورت چھتر میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنا کر آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی بندہ نوازی اور مسکین نوازی کا ایک اور منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں باقی عرض کرنی ہیں، دو عرض کر دی ہیں، دو چیزیں عرض کرنی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد درویش اور درویش صفت صحابی کو ایک امتیاز عطا فرمایا تھا، ایک خوبصورت جملے سے نوازا تھا، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ وہ عجم کے علاقے میں پیدا ہوا، ایران میں۔ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ ایران کا شہر اصفہان کا رہنے والا تھا، وہاں پیدا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آگ کا پجاری تھا، آگ کو پوجتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد رب ذوالجلال نے اس کے من میں اپنی محبت اور اپنی معرفت کی انگاری رکھ دی۔ اور سنو دوستو، یہ موضوعات اجنبی ہو گئے ہیں۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ ہماری مجالس سے یہ موضوعات رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ان موضوعات کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ صحابی جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں آگ کے پجاری تھے، ایک عرصے تک آگ کو پوجتے رہے، یعنی ظاہراً مشرک تھے، لیکن رب ذوالجلال نے ان کے سینے میں اپنی محبت اور اپنی معرفت کی انگاری رکھ دی، اور قرآن اس کیفیت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بندے کا موڈ نہیں ہوتا، بندے کا ارادہ نہیں ہوتا، بندہ اپنی کوئی اور منزل بنا کے محو سفر ہوتا ہے۔ اس کی منزل کوٹھیاں ہوتی ہے، اس کا منزل کرسیاں ہوتی ہیں، اس کا منزل بیرون ملک ہوتا ہے، اس کی منزل دنیا کا آرام، دنیا کی آسانیاں، اور اگلا لفظ بھی بول دے دنیا کی عیاشیاں ہوتا ہے۔ وہ اپنی منزل یہ بناتا ہے اور اللہ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جملہ مکمل نہیں ہے، یہ سورہ شورى کی شاید آیت ہے، 25ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں صوفیاء کے
دو طبقوں کی نشاندہی کی ہے۔ پہلے طبقے میں فرمایا کچھ وہ ہیں جن کی منزل اپنی بنائی ہوئی کچھ ہوتی ہے، اور اللہ نے ان کی منزل اپنی ذات بناتی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس پہ بہت ساری صحابہ کرام میں سے، اولیاء کرام میں سے میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے۔ جب موضوع نہیں ہے تو میں نے راستہ بدلنا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے، اور یہ بھی تبلیغ کا ایک رنگ ڈھنگ اپنائیے کہ ایک منزل کو اختیار کر کے گفتگو کو اسی منزل پہ پہنچائیے۔ 10 پگڈنڈیوں، 10 روڈوں اور 10 شاہراہوں پہ چکر لگاتے لگاتے نہ خود کو پتا ہے کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو یاد رہتا ہے کہ بات کیا تھی۔ نہ توجہ چاہتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اشغال میں مصروف ہوتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پاس انفاس کرتے ہیں، نفی اثبات کرتے ہیں، حبس دم کرتے ہیں، ذکر جہر کرتے ہیں، ذکر خفی کرتے ہیں، کسی کامل بندے کے قدموں میں پہنچ کر اس کے جوتے کے ساتھ سجنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یار مل جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، خدا محبت خداوندی سے میری روح آباد اور سرشار ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے بھی وصل عطا فرما دیتا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں نے اشارہ کر دیا۔ حضرت جن کی میں بات کر رہا ہوں ایران کے ملک اصفہان میں پیدا ہوئے۔ یہ اصفہان بہت لمبے عرصے تک ایران کا کیپٹل رہا ہے، دارالحکومت رہا ہے۔ رضا شاہ پہلوی کے جاننے کے بعد، خمینی کے آنے کے بعد یہ جو تہران ہے یہ ایران کا دارالحکومت بنا ہے، ورنہ صدیوں ایران کا دارالحکومت اصفہان رہا ہے۔ اصفہان کے بارے میں کہتے ہیں اصفہان نصف جہاں، اصفہان نصف جہاں، لیکن یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر نے اتنا سارا جملہ سنا ہوا ہے، مکمل جملہ اور ہے، اصفہان نصف جہاں، یہ نہیں مکمل جملہ۔ اصفہان نصف جہاں گر تبریز نہ باشد، اگر شہر تبریز نہ ہوتا تو پھر اصفہان آدھا جہان ہوتا۔ تبریز کی خوبصورتی، تبریز کا موسم، اللہ اکبر۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، توجہ چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ایران کے ملک اصفہان کے شہر میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، مشرک ہے، آگ کا پجاری ہے، لیکن اللہ اس کی منزل اپنے محبوب کی ذات کو بنا کے بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس اتنا سال رہا، وہ اس کے پاس اتنے سال رہا، وہ اس کے پاس اتنے سال رہا۔ آپ نے بات سنی ہوئی ہے، ہر جانے والا جاتے ہوئے کہتا تھا فلاں کے پاس چلا جا، فلاں کے پاس چلا جا۔ جب تیسرے کے پاس گیا، جب اس کی وفات کا وقت آیا، وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تیری منزل کہاں ہے، اور میں جانتا ہوں تیرا حصہ کہاں ہے، اور تیرا حصہ اور تیری منزل مدینہ ہے، اور مدینہ میں موجود نبی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والے ہیں، ان کے پاس تو نے حاضر ہونا ہے۔ وہ واقعات احادیث اور سیرت کی روشنی میں مستند انداز میں آپ نے پڑھ اور سنے رکھے ہیں۔ میں تو اپنی بات کو بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارسی اس لیے کہتے ہیں، ایران آج اس ملک کا نام ہے، اس زمانے میں اس ملک کا نام فارس تھا، تو اس لیے سلیمان فارسی کہلاتے ہیں۔ اب حضور جانتے ہیں اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس نے اپنا ملک چھوڑا ہے، جنم بھومی چھوڑا ہے، مجھے پانے کے لیے اتنے 100 سال تک اس نے مختلف لوگوں کے نخرے اٹھائے ہیں، ان کی منتیں کی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں دی ہیں، ان کی گھرداری کا نظام سنبھالا ہے، ان کے چولہے جلائے ہیں۔ کون سی وہ خدمت ہے جو مجھے پانے کے لیے اس مرد درویش نے، کون سی وہ قربانی ہے جو نہیں دی ہے؟ وہ ایک قربانیوں کا تسلسل میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ اتنے سال سے یہ سب کچھ کر کے آ رہا ہے۔ رحمت عالم کی قدردانی دیکھیے، اور لجپالی دیکھیے، اور بندہ نوازی دیکھیے۔ فرمایا سلیمان منا اہل البیت، جو محرومیاں تھیں اور جو اس کے دل میں معاملات تھے وہ ایک ایک لفظ سے مٹ کے نہ رہے۔
کہ رحمت عالم نے اپنے گھر کا فرد بیان، اور آج بھی اگر ہم ایران میں جاتے ہیں اور ایران میں حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مدائن میں موجود ہے. میں پچھلے سال وہاں سب حاضریاں دے کے آیا ہوں اور پوری تفصیل اس وقت وائرل بھی ہو گئی تھی، بعد میں کتابی شکل میں چھپ بھی گئی ہے. نفوس قدسیہ کی دہلیز پہ اس نام سے وہ کتاب چھپ گئی ہے. اور سنو جو خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہاں سلیمان کو سلیمان فارسی کہتے ہیں اور ایرانی سلیمان کو سلیمان محمدی کہتے ہیں. ہمیں تعارف سلیمان فارسی کے نام سے ہے، لیکن رحمت عالم نے فرمایا تھا سلیمان ہماری اہل بیت سے ہے، اب سلیمان کو اس ماحول میں محمدی کہا جاتا. یہ وہ لجپالی ہے، یہ وہ بندہ نوازی ہے. حضرات ذی وقار، بات کو سمیٹ رہا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات یاد رکھیں سعد نام کے بے شمار صحابہ ہیں، اور اس کی حکمت بھی سن لیجئے، یاد رکھیے حکمت سن لیجئے، کبھی کام دے گی. عبداللہ بھی بے شمار نام کے ہیں، عبد الرحمن بھی بے شمار نام کے ہیں، اس کی حکمت تو ظاہر ہے. ایک مرتبہ حضور نے کہہ دیا تھا مجھے سارے ناموں میں سے عبداللہ عبد الرحمن زیادہ پسند ہے. تو جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا، صحابہ تو رضائے محمد ڈھونڈتے تھے نا، عبداللہ نام رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اچھی فال لینا، نیک شگون لینا جائز ہے، تفاؤل لینا جائز ہے. ایک موقع پہ حضور نے فرمایا تھا، یہ لمبی بات ہے میں اس طرف نہیں جاننا چاہتا، اچھی کچھ کوئی بات سن کر کوئی منظر دیکھ کر اچھی فال لینا جائز ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا. حضرات ذی وقار، اکثر صحابہ نے اپنے بچوں کے نام سعد اس لیے رکھے ہیں کہ سعد کا معنی ہوتا ہے بخت والا، تو وہ اس امید پہ نام رکھتے تھے کہ میرا بچہ صاحب بخت ہو جائے، سعادت مند ہو جائے. تو میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سعد بن عباد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا باہر کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چلا ہے. اپنے گھر بیٹھے تھے، اچانک دروازے پر آواز آئی السلام علیکم، اور حضور کی آواز تھی. رحمت عالم سلام بھیج رہے تھے، السلام علیکم. حضور نے ایک مرتبہ کہا، انہوں نے سن لیا، دروازہ نہیں کھولا. حضور نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے سن لیا، دروازہ نہیں کھولا. حضور نے تیسری بار کہا السلام علیکم، دروازہ نہیں کھولا. سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ جان کائنات آئے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھول رہے. سنو میلاد مصطفیٰ کا اگلا میسج اور اگلا پیغام یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. سلام دینا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اب حضور سلام دے رہے ہیں، جواب دینا واجب ہے، اور وہ دروازہ نہیں کھول رہے. دروازہ نہیں کھول رہے، جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس بات کا جواب احادیث میں موجود ہے. ان کے بیٹے کہتے ہیں میرا ابو جواب تو دیتا تھا لیکن آہستہ بولتا تھا کہ حضور سن نہ لیں، تاکہ واجب کا انکار بھی نہ ہو، گناہگار بھی نہ ہو، اور حضور نہ سنیں، حضور نہ سنیں، حضور نہ سنیں. 3 مرتبہ حضور نے السلام علیکم فرمایا، اور حضور کی عادت تھی دروازہ نہ کھلتا، آپ واپس چلے جاتے. جب 3 مرتبہ حضور نے سلام دے دیا، دروازہ نہ کھلا، حضور واپس جانے لگے. سعد بچوں سمیت دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، حضور کے قدموں میں گرے، التجا پیش کی میری جھونپڑی کو آباد فرما دے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جلوہ گری فرمائیں اور میرا بخت بھی جاگ جائے. رحمت عالم ناراض نہیں ہوئے. سمجھ آ رہے؟ میں اگر وہاں ہوتا تو میرا رویہ کیا ہوتا؟ سمجھ آ گئی؟ یہی بات سمجھانی ہے. مجھے نہ آسمان سنبھال رہا ہوتا، نہ زمین مجھے قابو کرنے کے لیے تیار ہوتی. اتنا مجھے طیش آ جاتا، اتنا مجھے غصہ آ جاتا. جو میرے منہ میں آتا میں کہتا، جو بد دعا میرے منہ میں آتی میں اس کو سنانے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن وہ تو رحمت عالم ہے نا.
یا رسول اللہ کرم گستری کیجئے، بندہ نوازی کیجئے، گھر تشریف لائیے۔ حضور مسکراتے ہوئے گھر آتے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں جب 3 مرتبہ میں نے السلام علیکم کہا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہی بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا، سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، جان بھی رہا تھا کہ آپ جلوہ گر ہے، پر میرا دل یہ چاہتا تھا بار 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 آپ کے لبوں سے میرے لیے سلامتی کی دعا نکلتی رہے۔ کیا انداز، کیا انداز، بار بار میرے لیے آپ کی بارگاہ ناز سے سلامتی کے پھول جھڑتے رہے اور وہ نور کی برسات ہوتی رہے۔ حضور مسکرا دیے، انہوں نے چادر بچھائی، حضور جلوہ گر ہو گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ کھانے والی چیزیں، کچھ پینے والے مشروب انہوں نے حضور کے سامنے رکھے۔ حضور کی جو طبیعت تھی آپ نے پسند فرمایا، تناول فرما لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد رحمت عالم نے فرمایا میں جاننا چاہتا ہوں حضرات ذی وقار۔ انہوں نے ایک چادر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، نئی چادر تھی، سرخ رنگ کی چادر تھی، ہدیے کے طور پہ حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندہ پیشانی سے قبول فرمایا۔ یہ جو نذرانہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا لا حد ولا رد ولا قد، لا حد ولا رد ولا قد۔ یہ جو نذرانہ ہوتا ہے، جو نذرانہ لینے والا ہے اس کو پابند کیا گیا ہے، کبھی بھی کسی عاشق، کسی دیوانے، کسی غلام، کسی مرید پر پابندی نہ لگائے کہ اتنا لے کے آ۔ حد سمجھ آ گئی؟ لا حد، حد مقرر نہیں کرنی، ولا رد، واپس بھی نہیں کرنا، واپس بھی نہیں کرنا۔ ہاں کبھی کبھی کوئی حکمت ہوتی ہے واپس کرنا ہوتا ہے، تربیت مقصود ہوتی ہے یا کوئی روحانی معاملہ ہوتا ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ میرا چونکہ یہ موضوع نہیں، ورنہ میں بڑا فیورٹ میرا یہ موضوع ہے، اس پہ میں تفصیلی بات کر سکتا ہوں، بہت ساری مثالوں سے اس حقیقت کو واضح کر سکتا ہوں، لیکن جو فارمولہ ہے، جو اوورہال اصول ہے وہ یہی ہے، لا حد، حد مقرر نہیں کرنی، لا رد، بغیر کسی خاص حکمت اور بغیر کسی خاص وجہ کے واپس بھی دل نہیں توڑنا، دل نہیں توڑنا، ولا قدہ، یہ بھی سن لیں حضور بڑی کمال بات ہے، حد بھی نہیں مقرر کرنی، لوٹ واپس بھی نہیں کرنا، ولا قدہ، بڑی لطیف بات ہے۔ فرمایا کوئی تھوڑا دے یا کچھ بھی نہ دے تیرے دل میں ملال نہ آئے۔ آئے لیول بڑھ جائے تو پھر میرا خیال نذرانے لینے چاہیے۔ لا حد ولا رد ولا قد، حد بھی مقرر نہیں ہے، رد بھی نہیں ہے، دل میں ملال بھی نہیں ہے۔ دوسرے صوفی نے اسی بات کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، لا طمع ولا منع ولا جمع، لالچ بھی نہ رکھ، روک بھی نہیں، جمع بھی نہ کر۔ سمجھ آ گئی؟ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں انہوں نے چادر پیش کی، سرخ رنگ کی چادر تھی، بہت قیمتی چادر تھی۔ حضور نے مسکراتے ہوئے اسے قبول فرمایا۔ اب حضور اٹھے کہ میں واپس جاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور بھی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بولو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک سواری ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، اس پہ جلوہ گر ہو جائیں اور اس پہ بیٹھ کر مسجد نبوی شریف کی طرف، اپنے مبارک گھر کی طرف سفر کا آغاز فرمائیں۔ اس نے وہ سواری پیش کی، وہ اونٹنی بھی نہیں تھی، اونٹ بھی نہیں تھا، وہ گھوڑا بھی نہیں تھا، وہ گھوڑی بھی نہیں تھی، وہ تیسرے درجے کی جو سواری ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں دراز گوش۔ اس پہ میں ضرور ایک بات کروں گا اور آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ دوستو بہت توجہ کا طلبگار ہوں۔ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو میرے لیے جائز ہیں، ان دوستوں کے لیے جائز ہیں، رسول اللہ کے لیے حرام ہیں۔ رسول اللہ کے لیے وہ لفظ بولنے حرام ہے، اور یہ بات میں کسی فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں بول رہا، یہ تو قرآن نے اسلوب دیا ہے اور ادب کا یہ اصول سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا محبوب کے لیے نہیں بولنا، میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟
آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے جائز ہے، ہماری رعایت کریں، یہ جائز ہے ہمارے لیے کہنا، لیکن جب محبوب کا معاملہ آ جائے اصول بدل جاتے ہیں۔ حضور کی عظمت ہی اتنی عظمت والی ہے جس کو سمجھنے کے لیے کائنات کی جو مخلوق ہے اس کی عقول قاصر ہے۔ تو حضرات ذی وقار لا تقولوا راعنا، مصطفیٰ کے لیے راعنا نہیں بولنا، مصطفیٰ کے لیے کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی یا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا۔ یہ ہم اور غم یہ الگ ایک موضوع ہے، خیر میں توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ادب، شان، مقام، مرتبہ اور عظمت حضور کا یہ تقاضا کرتی ہے کہ کچھ لفظ میرے لیے جائز ہے، ساری امت کے لیے جائز ہے، حضور کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اب یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ گدہ حضور نے پسند کیا ہے، حضور نے گدے پہ سواری کی ہے، حضور کے گدے کا نام یافور تھا، احادیث میں پوری تفصیل موجود ہے۔ لیکن آج چونکہ گدے کے بارے میں امت اپنے دل دماغ میں ایک کمزوری محسوس کرتی ہے کہ فضول، ردی، بیکار قسم کی سواری ہے، لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے حضور کے لیے عمومی مجلس میں گدھا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، دراز گوش، لمبے کانوں والا، لمبے کانوں والا۔ یا رسول اللہ دراز گوش موجود ہے، آپ قبول فرمائیں۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ تو میری انسلٹ ہے، یہ میری توہین ہے، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس پہ سوار ہوں۔ میں اپنی مثال دوں، مجھے یہ کوئی کہے، کسی مجبورے میں بھی کہے کہ آپ چنگ چی پہ چڑھ جائیں، میں 1000 بار سوچوں گا۔ میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ویکسی تے پیر چنگ چی تے چڑھے ہوئے، انہاں دے کول تا گرینڈے تے انہاں دے کولو ہونڈا فلاں تے فلاں فلاں، یہ چنگ چی تے چڑھے، سمجھ آ رہی؟ یہ نفسیاتی مسئلے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرے میری قوم میرے سمیت ان نفسیاتی مسائل سے اونچی ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا اس دراز گوش پہ سوار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جائز ہے، میں بیٹھتا ہوں۔ جب حضور بیٹھنے لگے بھرپور توجہ، سعد بن عباد نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، ادب، احترام اور پروٹوکول اپنے اینڈ کو تب پہنچتا ہے کہ میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ جائے اور مسجد نبوی تک چھوڑ کے آئے۔ حضور علیہ السلام سنا، حضور خوش ہوئے، اس کا ادب اور احترام پسند کیا، لیکن سنیں آقا کریم نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے۔ پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نے میرے ساتھ اس دراز گوش کے اوپر بیٹھنا ہے یا واپس اپنے گھر جانا۔ کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی وزیر مشیر ہو، کوئی پیر فقیر ہو، کوئی خطیب، کوئی عالم دین ہو، اس کو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ میں اپنی گاڑیوں کے آگے ان کو دوڑانا، اپنی گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کو، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی حضور نہیں چاہ رہے تھے کہ میں سواری پہ بیٹھوں اور یہ حضور کا خادم، میرا امتی سواری کے ساتھ دوڑ رہا ہو یا چل رہا ہو، اس رویے کی میرے آقا نے تردید فرما دی۔ اس لیے مجھے بھی احتیاط کرنی ہوگی، آپ کو بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ اپنی سواریوں کے آگے لوگوں کو نہ دوڑائیں، اپنی سواریوں کے ساتھ لوگوں کو نہ دوڑائیں۔ میرے رسول نے اس حرکت کو ناپسند فرمایا۔ حضرات ذی وقار سعد بن عباد کا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ ساتھ بیٹھنا تو مشکل ہے، میں واپس جاتا ہوں۔ جب واپس جانے لگا رحمت عالم نے فرمایا سن بیٹا، اپنے باپ سے کہنا کہ اللہ کا حبیب آیا تھا اور تجھے نواز گیا تھا، تیری بگڑی بنا گیا تھا، تجھے منزل آشنا کر گیا تھا۔ رحمت عالم نے 3 دعائیں دی تھیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف تینوں دعاؤں کا ترجمہ عرض کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا باپ سے کہنا پہلی دعا اللہ کے حبیب یہ دے کے جا رہے ہیں تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطاری کرتے رہے، تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطاری کرتے رہے۔ افطاری کا انتظام تو تب ہوگا کہ پیسہ جیب میں ہوگا،
افطاری کا انتظام تو تب ہوگا کہ راشن گھر میں آئے گا، افطاری کا انتظام تو تب ہوگا کہ راشن کو بنانے کے لیے کچن اور کچن میں بنانے والوں کی سہولت موجود ہوگی۔ تو آقا نے ایک جملے میں اس کے لنگر کا انتظام فرما دیا۔ آقا کہہ کے جا رہے ہیں تیرے دسترخوان پر روزہ دار افطاری کرتے رہے۔ شاید کوئی سوچے کہ ایک مہینے کے لیے تو نواز گئے ہیں، باقی 11 مہینے ان کا کیا بنے گا؟ اگلے جملے میں میرے آقا نے دیر نہ لگائی، اپنی شان کے مطابق بخشش کا اعلان کرتے ہوئے اعلان فرمایا، ابو سے کہنا میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں ہمیشہ تیرے دسترخوان پر ابرار لوگ کھانا کھاتے رہے۔ اب علامہ قاسم صاحب سے بعد میں پوچھئے گا ابرار کون ہوتے ہیں؟ ایک مومن ہوتا ہے، ایک متقی ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، ایک صالح ہوتا ہے، ایک ابرار ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا تیرے دسترخوان پر ابرار لوگ ہمیشہ کھانا کھاتے رہے۔ حضرات اس میں آقا نے فرمایا صرف ایک مہینہ نہیں، ساری زندگی کے لیے تیرے دسترخوان کو جاری کر کے جا رہا۔ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور تیسرا جملہ یہ فرمایا اپنے والد سے کہنا علیکم، چونکہ جمع کا لفظ ہے، آقا تیری ساری فیملی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے جا رہے ہیں۔ اور جب حضور عرض کرتے ہیں تو وہ صرف عرض نہیں ہوتی۔ موسیٰ کے دادا جی کے بہت ہی پیار کرنے والے، عجیب البیلی محبت تھی ان کی، ڈاکٹر عطا اللہ، یہ جو 2 سال پہلے رمضان میں جہاز کریش ہوا تھا کراچی میں، اس میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ آستانہ عالیہ معظم آباد شریف سے ان کو خلافت بھی تھی۔ ڈاکٹر عطا اللہ بہت نیک، خوبصورت اور با کمال آدمی تھے۔ حضرات ذی وقار کسی زمانے میں ان کو روزی رزق کے کچھ مسائل تھے، انہوں نے دادا جی کی خدمت میں عرض کی کرم کیجئے، دعا کیجئے، اللہ کریم میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب راولپنڈی ہوتے تھے، کوئی چھوٹی موٹا کاروبار یا مزدوری کرتے تھے، تو دادا جی وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مشہور درود شریف ہے، اور یہ درود شریف کے ان صیغوں میں ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس میں ایک اور بات بھی کچھ لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نفع مند ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے، توجہ بھائی، اس درود شریف کے بارے میں بتایا، یہ جو باتیں میں عرض کرتا ہوں اور کوئی نہیں سناتا، اس لیے میں ذرا زور دیتا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ فائدے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ درود شریف جو میرا امتی پڑھتا ہے، درود کا اجر تو ملنا ہی ہے نا، گناہ تو جھڑنے ہی ہے نا، نیکیاں تو لکھی جانی ہی ہے نا، درجے تو بلند ہونے ہی ہے نا، سمجھ آ گئی؟ اللہ کی رحمت نصیب ہونی ہی ہے۔ آقا نے فرمایا اس کے علاوہ اس درود کا فائدہ یہ ہے، جو میرا امتی یہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس کے کھاتے میں فرشتوں سے لکھوائے گا کہ لکھو کہ اس نے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب غلام، قاسم صاحب کی بلا، غلام چونکہ اس زمانے میں پراپرٹی تھی، اس زمانے میں ایک ویلیویبل چیز تھی، باقاعدہ سیل ہوتے تھے، پرچیز ہوتے تھے، جس طرح یہ جانور سیل ہوتے ہیں اور پرچیز ہوتے ہیں۔ غلام اس وقت چونکہ بے شرا ہوتی تھی، سیل اور پرچیز ہوتے تھے، چونکہ اس میں پیسہ انوالو ہو گیا، دنیا داری شامل ہو گئی، اس لیے مشائخ چشت نے کہا جو یہ درود شریف پڑھے گا، درود پاک کی فضیلت کے علاوہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ لیکن میں بات اور کر رہا تھا، آپ کو اجازت ہو گئی میری طرف سے حضرات ذی وقار، میں بات اور کر رہا تھا کہ حضور اپنے غلام کو نواز کے جا رہے ہیں، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنے دادا کی بات چھیڑی کہ انہوں نے ڈاکٹر عطا اللہ صاحب کو یہ درود شریف لکھ کے دیا کہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھو۔ وہ پڑھ رہے تھے، ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے تھے، دادا جی ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے میں نے صرف یہاں نہیں لکھا، اوپر لکھ دیا ہے، اللہ نے منظوری دے دی ہے کہ اللہ آئندہ ساری زندگی رزق کے حوالے سے تجھے مایوس اور پریشان نہیں کرے گا۔
اور یقین فرمائیے اس لمحے کے بعد موت کے لمحے تک رب ذوالجلال نے اس کو وہ خوشحالی عطا فرمائی کہ اہل علاقہ سلام کرتے۔ تو جب حضور کا 14ویں صدی میں ایک غلام حضور کے کرم نوازی سے، حضور کی لجپالی سے اور حضور کی بندہ نوازی سے یہ اتھارٹی رکھتا ہے تو رحمت عالم فرمایا بیٹا ابا سے کہنا کہ تیرا رزق رمضان میں بھی جاری رہے گا، سارا سال بھی جاری رہے گا، وسلط علیکم الملائکہ، اور یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں اپنے رب سے کہ اے اللہ تیرے فرشتے اس گھرانے پر رحمت نازل فرماتے رہے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ فرماتا ہے نعمتیں دو قسم کی ہیں، کچھ نعمتیں دکھتی ہیں محسوس ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں اندر ہوتی ہیں باطنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو رحمت عالم نے اس ایک دعا میں حضرت سعد کے لیے ظاہری نعمتوں کے بھی دروازے کھول دیے، باطنی نعمتوں کی بھی دروازے وا کر دیے۔ تو آ جائیے حضور علیہ السلام کا یہ جو شفقت، عنایت اور مہربانی والا انداز ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اپنی اولاد کو شفقت سے نوازیں، برادری کو شفقت سے نوازیں، رشتہ داروں کو شفقت سے نوازیں، اہل محلہ کو شفقت سے نوازیں، شاگردوں کو شفقت سے نوازیں، نمازیوں کو شفقت سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا آپ کے جوڑوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے میری باتوں میں خلوص رکھے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تو آپ دوستوں کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہوں، علماء تو علماء ہیں، علم والے جو ہیں جاننے والے ہیں، عالم وہی ہوتا ہے جو جاننے والا ہے، تو ان کے لیے بعض اوقات یہ سما خراشی ہو جاتی ہے۔ سما خراشی کا مطلب ہوتا ہے پنجابی میں فلانے بھائی میرے کان چھیل لیں، یعنی ان بے تکیاں گلاں کیتیاں نے میرے کان چھلی گئے، سما خراشی۔ میں ان کی سما خراشی کرتا ہوں، لیکن آپ کے لیے جو کچھ عرض کرتا ہوں ان کا بڑا پن ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ یہ چند لمحوں کے لیے اس زحمت کو برداشت کرتے ہوئے مجھے سنتے بھی ہیں اور امید ہے مجھے دعاؤں سے بھی نوازتے ہوں گے۔ رب ذوالجلال یہ سنگت سلامت رکھے، اس دنیا میں بھی اس کی خوشبو نصیب رہے، آخرت میں بھی اس کی خوشبو نصیب رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اگر ٹائم ہو گیا تو پھر